برکینا فاسو کے صدارتی محل میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے سب کو ہلا دیا۔ جہاں اقتدار کے فیصلے ہوتے تھے وہاں ایک عام سی ملازمہ الما نے ایسا گیم کھیلا کہ ابراہیم ٹراورے کی حکومت خطرے میں پڑ گئی، مگر اس مرد مجاہد نے اپنے کامل ایمان سے ثابت کر دیا کہ عورت مرد کی کمزوری نہیں بلکہ دشمن کی چال تھی۔ جانیے کیسے یہ جاسوس پکڑی گئی اور اس کی حقیقت نے ملک میں ایک بھونچال کیسے برپا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ پیارے دوستو، برکینا فاسو کا صدارتی محل جہاں اقتدار کے اہم فیصلے ہوتے تھے اور ملک کی تقدیر لکھی جاتی تھی، اب ایک نئی اور غیر معمولی کہانی کا گواہ بن چکا تھا۔ اس محل کی راہداریوں میں ہر روز فوجی افسران، اعلیٰ حکومتی اہلکار اور خفیہ ادارے کے نمائندے آتے جاتے تھے، جہاں ہر معمولی سے معمولی فرد کی بھی سخت جانچ پڑتال ہوتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن ایک ایسی شخصیت نے ایوان اقتدار میں قدم رکھا جس کی موجودگی کا کسی نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ اس شخص کا نام تھا الما۔ اس کی خفیہ سرگرمیوں اور سازشوں نے وہ گل کھلائے کہ برکینا فاسو میں ایک بھونچال آ گیا۔ ابراہیم ٹراورے نے اپنی کامل ایمان اور بصیرت سے ثابت کیا کہ اگرچہ دشمن عورت کو مرد کی کمزوری سمجھ کر استعمال کرنا چاہے، مگر ایک مضبوط ایمان والا قائد کبھی ایسی چالوں میں نہیں آتا۔ الما بظاہر ایک عام سی نوکرانی معلوم ہوتی تھی جو نرمی سے بات کرتی تھی، نگاہیں جھکائے رکھتی تھی اور ہر وقت خاموشی کی چادر اوڑھے رہتی۔ وہ 24 سالہ نوجوان لڑکی ایک نجی کمپنی کے ذریعے اس محل میں بھرتی ہوئی اور حیرت انگیز طور پر تمام حفاظتی مراحل سے کامیابی سے گزر چکی تھی۔ روزانہ کے معاملات کے دوران وہ ہر حکم کی بجاوری میں پیش رہتی اور کبھی بھی اعلیٰ افسر سے آنکھ ملا کر بات کرنے سے گریز کرتی۔ اس کا انداز اتنا محتاط اور غیر نمایاں تھا کہ اسے دیکھ کر کبھی شک تک نہ گزرتا کہ وہ محل کے کسی بڑے راز میں شریک ہو سکتی ہے۔ الما کا انکشاف اور ابراہیم ٹراورے کی حکمت عملی۔ پھر اس کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ ملازمت کے چوتھے دن جب الما نے صدر ابراہیم ٹراورے کو ان کا پسندیدہ مشروب جیسمین چائے پیش کی تو ایک لمحے کے لیے صدر کی تیز نگاہوں نے ایک غیر معمولی سی چیز محسوس کی۔ الما کے سر پر بندھے ہوئے سکارف کے نیچے ایک چمکدار دھاتی چیز نظر آئی جو دراصل ایک خفیہ آڈیو ڈیوائس تھی اور اس کے کان میں چھپی ہوئی تھی۔ اسی لمحے ابراہیم ٹراورے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ الما محض ایک نوکرانی نہیں بلکہ ایک زندہ ریکارڈ ہے۔ وہ ایک تربیت یافتہ جاسوس تھی، ایک دشمن کے لیے حساس معلومات اکٹھی کر رہی تھی۔ تاہم ابراہیم ٹراورے نے نہ کوئی شور مچایا اور نہ ہی فوری طور پر سیکیورٹی کو بلایا۔ انہوں نے اپنا رد عمل انتہائی چالاکی سے چھپاتے ہوئے معاملے کو خاموشی سے سنبھالا اور اسی لمحے ایک پیچیدہ لیکن نہایت شاندار حکمت عملی ترتیب دی گئی۔ یہ حکمت عملی ایک ایسے جھوٹ پر مبنی تھی جو دشمن کو حقیقت لگے۔ وہ جھوٹ کا محور الما کو بنایا گیا۔ اس کے ذریعے دشمن کو مسلسل جعلی معلومات پہنچائی گئیں، جیسے کہ ملک میں فوجی بغاوت کی تیاریاں ہو رہی ہیں، روسی مشیروں سے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور جنرل موسیٰ کے ساتھ حکومت کے شدید اختلافات ہیں۔ دوستو، یہ تمام خبریں دراصل دشمن کو گمراہ کرنے کے لیے تھیں تاکہ وہ اپنا اصل منصوبہ ظاہر کر دے اور جوابی کارروائی پر مجبور ہو جائے۔ یہ مہم اس قدر مہارت سے چلائی گئی کہ دشمن نے صرف 72 گھنٹوں میں رد عمل دینا شروع کر دیا۔ دشمن کی نقل و حرکت بڑھ گئی، مشرقی سرحد پر بغاوت کی علامت سمجھے جانے والی گاڑیاں جمع ہونے لگیں، خفیہ ریڈیو چینلز پر پیغامات کی ترسیل میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور جعلی شناخت کے حامل افراد شہر میں متحرک ہو گئے۔ آپریشن ایکو کرٹن اور دشمن کا تعاقب۔ جیسے ہی دشمن نے حملے کی تیاریاں شروع کیں، اسی وقت آپریشن ایکو کرٹن کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی فوجی آپریشن نہ تھا۔ جیسے ہی دشمن کے دستے آگے بڑھے، انہیں خالی چوکیوں کے بجائے ایسے کمانڈو دستے ملے جو نائٹ ویژن آلات سے لیس مکمل تیاری کے ساتھ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان کا ہدف دشمن کے جسموں کو نشانہ بنانا نہیں تھا بلکہ ان کی مواصلاتی صلاحیت، کمانڈ سینٹر اور فیصلہ سازی کی قوت کو مفلوج کرنا تھا۔ اسی دوران شہر کے اندر بھی 6 خفیہ چھاپے مارے گئے۔ ایک پرنٹنگ پریس جو خفیہ پیغامات کی اشاعت کے لیے استعمال ہوتا تھا، ایک ڈینٹسٹ کلینک جہاں سیٹلائٹ سے جڑے آلات چھپائے گئے تھے، اور ایک وائن بار جہاں دشمن کے خفیہ ایجنٹ ملاقات کیا کرتے تھے۔ یہ سب مراکز الما کی غیر محسوس سرگرمیوں اور فراہم کردہ معلومات کی بدولت سامنے آئے۔ جب مشن مکمل ہو گیا تو برکینا فاسو کے صدر ابراہیم ٹراورے نے الما کو تنہائی میں بلایا۔ ایک خاموش کمرہ جہاں صرف سچ کی گونج تھی۔ ابراہیم ٹراورے نے دھیمے لہجے میں کہا، تم وہی ہو جس نے انہیں ہماری طرف آنے پر مجبور کیا۔ تم ہی تھی جس نے انہیں جھوٹ کے راستے پر گامزن رکھا اور آج انہی جھوٹوں کے سچ نے ہمیں دشمن کے دل تک پہنچا دیا۔ تم ایک خاموش سپاہی تھی، ایسی جنگجو جس نے الفاظ سے فتح حاصل کی۔ پھر ابراہیم ٹراورے نے گہری اور متوازن آواز میں کہا، اب تمہارے سامنے 2 ہی راستے بچے ہیں، یا تو میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں جن کے لیے تم برسوں سے کام کرتی آئی ہو، یا پھر تم میرے لیے کام کرو۔
کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ علما جو اب تک نرمی اور کم گوئی کا استعارہ تھی آہستگی سے اٹھی، جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ خفیہ چھوٹا سا آلہ میز پر رکھ دیا جب اس کی شناخت کا حصہ تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر لہجے میں ایک عجیب سی تھکن بھرا وقار تھا۔ وہ کہنے لگی میں تھک چکی ہوں، مسلسل بھاگتے رہنا، مسلسل جھوٹ کے ساتھ جینا، مسلسل دو چہروں میں تقسیم ہو جانا اب مجھ سے مزید نہیں ہوتا۔ غداری کا انکشاف اور علما کا نیا جنم۔ 3 دن بعد علما نے ابراہیم ٹراورے کے سامنے وہ خفیہ معلومات رکھ دیں جنہیں جمع کرنے کے لیے برسوں کی تربیت، اعتماد شکنی اور فریب درکار ہوتا ہے۔ تنظیم کا اصل نام، رابطے کے نمبرز اور اندرونی ڈھانچے کی پیچیدہ تفصیلات سب کچھ سامنے آ چکا تھا، لیکن جب ابراہیم ٹراورے نے سوال کیا وہ کون ہے جو سب سے اوپر ہے تو علما خاموش ہو گئی۔ یہ خاموشی خوف کی نہیں تھی، یہ سکوت ایک گہری حکمت کا غماز تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اصل خطرہ محل کی دیواروں سے باہر نہیں بلکہ ان کے اندر چھپا ہوا ہے، ایسا دشمن جو بظاہر محافظ ہے مگر حقیقت میں سازشی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے پوری بساط ہی الٹ دی۔ دوستو، اگلے چند دنوں کے اندر ابراہیم ٹراورے نے مخصوص اداروں کو اس مفروضے کی روشنی میں تفتیش کا حکم دیا۔ گہری چھان بین، فائلوں کی باریک بینی سے جانچ اور ریاستی ڈیجیٹل سسٹمز کی نگرانی کے بعد ایک ایسا نام سامنے آیا جس کا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تھا وزیر یاسین ٹراورے، ابراہیم ٹراورے کا سگا کزن، بچپن کا دوست اور قومی سلامتی کی ہر اہم میٹنگ میں صدر کے بالکل قریب بیٹھا ہوا شخص۔ مگر ابراہیم ٹراورے نے اسے چونکا دینے والے انکشاف پر بھی غصے یا انتقام کا مظاہرہ نہیں کیا۔ نہ کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی، نہ ہی کوئی خفیہ اجلاس بلایا۔ اس کی جگہ برکینا فاسو کے صدر نے ایک نیا جال تیار کیا، ایک اور جھوٹ، ایک اور فریب، لیکن اس بار ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے۔ صدر نے ایک جعلی خفیہ فائل تیار کروائی جس میں حساس معلومات شامل کی گئیں اور اس فائل کو یاسین کے علم میں لائے بغیر ایک غیر سرکاری بیرونی ملک کے ایک سرور پر اپلوڈ کر دیا۔ چند دنوں بعد اسی سرور سے تنظیم کے چینل پر وہی معلومات گردش کرنے لگیں تو شک یقین میں بدل گیا۔ اس بار ابراہیم ٹراورے نے یاسین کو علیحدگی میں بلایا، ایک سادہ کمرہ، ایک خاموش میز اور اس پر رکھا ایک سفید کاغذ پر صرف ایک سطر لکھی ہوئی تھی، یہ تمہاری دستخط شدہ غداری ہے۔ یاسین نے مسکرا کر کہا، میں نے یہ سب بقا کے لیے کیا، تم نے جنگ چھیڑی اور ہم نے سائے میں جینا سیکھ لیا۔ ابراہیم ٹراورے نے گہرے سکوت میں جواب دیا، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، تم نے ایسا کھیل کھیلا جس کی قیمت میرے لوگوں نے اپنی جانوں سے چکائی ہے، یہ بقا نہیں، یہ سراسر غداری ہے۔ اسی شام ابراہیم ٹراورے نے عوام سے خطاب کیا اور صاف الفاظ میں کہا، چاہے وہ میرا بھائی ہو، میرا دوست ہو یا میرے ہی خاندان کا فرد، جو سچائی سے منہ موڑے گا اسے معافی نہیں ملے گی۔ دوستو، اس وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور یوں علما کی کہانی کا اختتام نہ ہوا بلکہ وہیں سے اس کی زندگی کا نیا آغاز ہوا۔ وہ لڑکی جو اپنی آنکھ کھولنے کے بعد مسلسل بندوقوں کی آواز، بارود کی بدبو اور لاشوں کے مناظر کی عادی ہو چکی تھی، اب ایک نئی سمت بڑھنے لگی۔ اس کا بچپن امن سے نہیں المیہ سے جڑا تھا، ایک ایسا بچپن جس میں اسے اس کے گاؤں سے اغوا کر کے دہشت گرد تنظیم کے ساتھ شامل کر دیا گیا تھا، جہاں اسے سکھایا گیا تھا کہ دشمنی، نفرت اور تشدد ہی طاقت ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ لیکن اب ایک نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ علما کو پہلی بار ایک اور طاقت کا شعور حاصل ہوا، یعنی سچائی کی طاقت، وہ طاقت جو نہ خون بہاتی ہے، نہ عمارتیں گراتی ہے، بلکہ دلوں کو جوڑتی ہے، ذہنوں کو بدلتی ہے اور قوموں کو جگاتی ہے۔ ابراہیم ٹراورے نے صرف دشمن کی چالوں کو ناکام نہیں بنایا بلکہ ایک ایسی لڑکی جو دشمن کی خفیہ ایجنٹ تھی اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ ایک نئی زندگی دی، ایک نیا نصب العین دیا۔ یہ شاید دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع تھا جب کسی ریاست کے سربراہ نے ایک جاسوس کو محض جیل میں ڈالنے کے بجائے اسے شعور، محبت اور انسانیت کا سفیر بنا دیا۔ علما جو کبھی دشمن کی آنکھ اور کان تھی، اب ان عورتوں کے لیے کام کر رہی تھی جن کے شوہر جنگوں میں مارے گئے، ان یتیم بچوں کے لیے جو بھوک سے سونے پر مجبور تھے، ان طلباء کے لیے جن کے پاس کتاب تو ہے مگر روشنی نہیں۔ ابراہیم ٹراورے کا یہ اقدام صرف ایک سماجی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک فکر انقلاب تھا، ایک ایسا فلسفہ تھا جو دنیا بھر کے لیڈروں کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ ابراہیم ٹراورے نے صرف بغاوت کو ناکام نہیں بنایا بلکہ ذہنوں کی آزادی کی تحریک کا آغاز کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ دشمن اگر باہر ہو تو اسے شکست دینا ممکن ہے، مگر دشمن اندر ہو تو اس کو شکست دینا، اس سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا ایسے رہنماؤں کے بارے میں جانے، ایسی بہادر لڑکیوں کے بارے میں سنے اور ایک ایسے افریقہ کی بازگشت سنائی دے جو ماضی کے زخموں سے نکل کر شعور، امن اور ترقی کی طرف بڑھے، تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔